نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اروانی ادارے سے ایک بار پھر میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف تارکی قادری ابو اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بڑے عجیب و غریب عمل کے ساتھ، یہ ایک اپنے آپ میں ایک کرامت نما ایک عمل ہے جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، خاص کر کے عوام الناس کی، کہ ہمیں کوئی جن مل جائے، کوئی موکل مل جائے، اور جو مخلوق عام لوگ ہیں جو اس مخلوق کے پیچھے کوشاں رہتے ہیں، جس طرح سے لوگ بتا دیتے ہیں، اور وہ اس عملیات کے پیچھے رہتے ہیں کہ 2 دن میں 3 دن میں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے، جبکہ یہ ریاضتیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ یہ مکمل رہنمائی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور سخت ریاضتوں کے بعد برسوں میں جا کے کچھ حاصل ہو پاتا ہے۔ لیکن آج میں جو عمل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ جس میں جو اس طرح کی مخلوق کی پیاس رکھتے ہیں، اس کی تڑپ رکھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ان کی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ہی رات میں انشاءاللہ، ایک ہی رات میں نہ کسی جن کی نہ کسی موکل کی، باقاعدہ ایک فرشتے کی حاضری ہوتی ہے، وہ حاضر ہوتا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہو، جو جائز امور میں ہو، جو نیت ہے آپ کی خالص ہو، تو وہ اس کا حل آپ کو بتا کے چلا جاتا ہے۔ یہ خواب کی حالت میں آتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے اس میں نہ کسی طرح کا کوئی ڈر ہے، نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہے، نہ کسی طرح کی کسی رجت کا خطرہ ہے۔ بڑا ہی کمال کا عمل ہے، لیکن اس عمل کی کامیابی کا دار و مدار سب سے پہلے خالص نیت کے اوپر ہے، اس کے ساتھ اس کے قلب کی صفائی کے اوپر ہے۔ جتنا زیادہ قلب صاف ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کے امکان ہیں ایک ہی رات میں اس عمل کے کامیاب ہونے کے۔ اور اس عمل کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کرنے والا اگر اس کی مداومت رکھتا ہے تو اکابرین بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس پہ مداومت رکھتا ہے تو وہ کچھ وقت میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا ان لوگوں جیسا ہو جاتا جنہیں صالحین اور اولیاء کے عہدوں سے، احکامات سے ہم پہچانتے ہیں۔ یہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے باذن اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ایسے مخصوص بندوں میں اس کا شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، یا ان لوگوں والے راستے پر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک لمبا معاملہ ہے، سارا اس کا معاملہ آپ کی خالص نیت، قلب کی مکمل طور پہ صفائی کے اوپر ہے۔ لیکن اس عمل میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس طرح لوگ ڈرتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں۔ تو میں عمل آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ یہ عمل 9 چندی جمعرات کا ہے، یعنی جمعرات کا دن گزر کے اور جمعہ کا دن آنے سے پہلے جو رات آتی ہے، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یہ عمل کرا جائے گا۔ پاک صاف ہو کے، باوضو ہو کے، کسی تنہا مقام پہ یا کسی تنہا روم میں یا کسی تنہا گوشے میں جہاں کوئی اور نہ ہو، کوئی ناپاک شخص بھی نہ ہو، الگ کمرہ ہو یا کوئی الگ گوشہ ہو تو بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ پاک صاف لباس ہو، سادہ لباس ہو، اور غسل کر لیں تو اور اچھا ہے۔ اچھا، عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کی باری تعالیٰ میں خوب عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کی جائے اپنے مقصد کے لیے، مقصد و نیت خالص ہو، یعنی جائز امور کی طرف ہو، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور شروع کرنا ہے۔ 66 مرتبہ یعنی 66 مرتبہ آپ کو تلاوت کرنی ہے سورہ اخلاص، قل واللہ شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو 5621 مرتبہ اسم اللہ کی تکرار کرنی ہے، یعنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ پڑھنا آپ کو 5621 ٹائم۔ جب یہ تعداد مکمل کر لیں گے تب آپ کو درود پاک پڑھنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو درود آپ کو یاد ہو، جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، یہ آپ کی
آسانی کے لیے ہے کہ جو آپ کو یاد ہو، جو آسانی سے آپ پڑھ سکیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ جب درود پاک 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ پڑھنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ ماشاء اللہ کی تعداد پوری ہو جائے گی، پھر آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جو آپ کا مقصد ہے وہ باری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کر لو، اور جو پڑھا ہے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرو، اور اس مقصد کو تصور کر کے اسی جگہ، یعنی یہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ کو، اسی مصلی پہ اسی جگہ سو جانا ہے۔ پھر کسی اور جگہ جا کے پڑھنا، لیٹنا نہیں ہے، کسی اور جگہ جا کے نہیں سونا۔ جس جگہ عمل پڑھا جائے گا اسی جگہ سویا جائے گا۔ اور عمل کیونکہ یہ زمین پہ پڑھا جائے گا، کسی بستر پہ یا کہیں آپ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، اس کو زمین پہ بیٹھ کے پڑھا جائے گا، اور پھر وہیں سو جانا ہے۔ اچھا، اس عمل کو کرنے سے پہلے تمام طرح کے معاملات سے فارغ ہو جائے، یعنی واش روم وغیرہ جانا ہو، جو بھی کام کرنے ہیں، پانی پینا یا کوئی اور کام ہو، پڑھائی کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف دعا کر کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے سو جانا ہے۔ بڑا با کمال عمل ہے۔ جتنا آپ کا قلب صاف ہوگا، نیت صاف ہوگی، تو ایک ہی رات میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے اس میں۔ وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل بتائیں گے، سوال کا جواب دیں گے، اور اگر کوئی اس کی مدامت رکھتا ہے تو پھر کیا کہنے ہیں اس کے، کہ پھر اس کا معاملہ ایسا ہو جائے گا اس شخص کا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر وہ کیسے لوگوں میں شمار ہونے لگتا ہے، اللہ کے اذن سے وہ کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر کوئی کسی سلسلے میں بیعت ہے تو اپنے شیخ سے اجازت ضرور لے۔ جو لوگ بیعت نہیں ہیں وہ اس کو کرنے سے پہلے کسی رہبر کی یا کسی کی اجازت لے کے ضرور کریں، کیونکہ جب اس طرح کا ایک بڑا باکمال اور اس طرح کی قوت والا جب کوئی ذکر یا عمل یا ورد کیا جاتا ہے تو آس پاس رہنے والے شیاطین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خلل ڈالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اجازت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اجازت پشت پناہ بھی ہوتی ہے اور آگے لے جانے والی بھی ہوتی ہے، اس لیے اجازت بہت ضروری ہے۔ اجازت کے ساتھ کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ عمل میں کامیابی کے معاملات جلدی بنتے ہیں، قبولیت کے معاملات بنتے ہیں، دوسری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے انسان، جو مقامی چیزیں ہوتی ہیں، اور کسی طرح کی خطرہ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ اگر خدا نہ کرے وہ اس میں کامیاب نہ بھی ہو کسی چیز میں تو اس کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اجازت کے ساتھ ضرور کریں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت مختصر ہے، پڑھائی تقریباً اس کی 2 یا 2.5 گھنٹے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اسی دوران میں خود پڑھائی کے دوران نیند کا غلبہ بھی طاری ہونے لگتا ہے، اس لیے جس رات یہ عمل کیا جائے اس رات کوشش کریں اس دن روزہ رکھیں۔ روزہ نہ رکھ پائیں اگر تو کم سے کم بہت ہلکی غذا کا استعمال کریں، گوشت اور تمام بدبو والی چیزیں اس دن نہ کھائی جائیں جس دن آپ نے اس عمل کے لیے بیٹھنا ہے، یعنی جس رات آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کیونکہ غذا کا صحت پہ، دماغ پہ اور عمل پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا ایک بڑا دخل ہے غذا کا ہمارے ان ذکر اذکار میں، تو جو لوگ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، اور انشاءاللہ وہ اس کے کمالات دیکھیں گے کہ کیسی چیز ہے یہ اور کیا عمل ہے یہ۔ ایک ہی رات میں حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔